ویلکم بیک ویورز. آئیے ہم سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر سے چھوڑا تھا. رزاق صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے ہمیں ادھار سے متعلق بتا رہے تھے. اس میں ذاتی ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب ہم لوگ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ تھے تو کوئی بندہ آیا کہ مجھے 100 پاؤنڈ مطلب ادھار چاہیے. تو وہ اس وقت کیپیسٹی کہاں ہوتی تھی اتنی، مطلب ہے بہت کم پیسے ہوتے تھے. تو ایک آدھ مرتبہ تو بندہ مطلب لے گیا. اس کے بعد میرے جو روم میٹ یا دوست تھے انہوں نے یہ کہا بھی یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ بھی اب کوئی بندہ چاہے 5000 پاؤنڈ مانگے نا، اس کو 10 پاؤنڈ دینے ہیں. تو 10 پاؤنڈ دے کے بھول جائیں آپ، بیئریبل ہے. تو وہ آپ بندہ یاد میں رکھتا بھی ٹھیک ہے لے گا چلے گئے. زیادہ ادھار جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ اگلے بندے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا برداشت کر سکتے ہیں اس میں اس کو دیں. اور کاروبار کے حوالے سے جو دوسرا آپ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں وہ ہے کہ پارٹنرشپ سے رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے گریز کیا جائے. جی، پارٹنرشپ جو ہے نا وہ میرے خیال میں رشتہ دار دوستوں سے اگر نہ ہو تو بہت بہتر ہے. بیکاز رشتہ داروں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کا ایک انٹریکشن سوشلی بھی رہتا ہے. وہ گھر میں آ کے تو آپ کے بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، اور ساتھ پھر آپ کے وہ سارے مسئلے مسائل بھی حل کریں گے. اور کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کئی ایک چیزیں بڑی کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. وہ ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی میں سب کے سامنے اس کو اناؤنس کیا جائے. تو وہ پھر پارٹنر تو نہیں دیکھے گا یا دوست کے بھی یہ گھر والے بیٹھے نہیں بیٹھے. پروفیشنلزم مینٹین نہیں ہو سکے گا. وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. رزاق صاحب، آپ نے ابھی تک جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب کی سب بہت پتے کی تھیں، بہت اہم تھیں، لیکن آج خصوصاً اس ہفتے آپ ناظرین کو کون سی پتے کی بات ہے جو بتانا چاہیے؟ پتے کی بات سعدیہ، میرے خیال میں بہت جو ضروری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے نا بچوں کو آج کل، وہ ان کا جو ہے نا جب جو کام سٹارٹ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے تو اپنا مقصد واضح اور غیر مبہم رکھیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دیٹ مینز یو مسٹ ہیو ویری کلیئر آبجیکٹیوز. جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد مضبوط قوت ارادی مینز ویل پاور. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کاروبار کرنا ہے، گارمنٹس کا کرنا ہے، شورما لگانا ہے، ریسٹورنٹ چلانا ہے، دودھ دہی کا کاروبار کرنا ہے، تو اس پہ بالکل مضبوط ہو جائیں، اٹک جائیں. لوگوں کے کہنے سے مت کریں کو یار اس کی پہ آج تو چھوڑو کاٹے نہ سودا ہے. تو آپ آتے تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے تو کریں گے تو پھر بھی فارغ ہو جائیں گے، لاس ہو جائے گا اس میں. تیسرا یہ ہے کہ انسان کو اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے گھر کی ذمہ داریاں دیکھیں کہ بہنیں جوان ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں، بہن بھائی ان کی تعلیم ہے، باپ ماں ہے خدا نہ خاصہ بیمار ہے تو ان کی بیماری کا علاج کرنا ہے، یا ان کو حج وغیرہ کرانا ہے، یا اپنی خود شادی کرنی ہے، پھر مکان بنانا ہے. تو جب آپ کے سامنے یہ آبجیکٹیوز آئیں گے، یہ ذمہ داریاں آئیں گی، یہ مطلب منزلیں آئیں گی، تو خود بخود آپ کا جو ہے نا آپ کے اندر ایک نئی لگن پیدا ہوگی. جب نئی لگن پیدا ہوگی تو موٹیویشن آئے گا. اس میں پھر آپ زیادہ سے زیادہ مطلب جائز طریقے سے پیسہ بنانے کی سوچیں گے. اور اس میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس میں ایمانداری اور لوگوں کے ساتھ سلوک، جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے آپ کی، دیٹ مسٹ بی ابو بورڈ. بالکل آپ کی خالص اور صحیح ہونی چاہیے، اسلامی طریقے سے اور کمرشل طریقے سے. یہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی تھرو آؤٹ دا لائف چلے گی. آپ کے اوپر کافی لوگ ریلائی کریں. ہو سکتا ہے آپ کو بڑے بڑے جوائنٹ وینچر میں بھی حصہ لینے کا موقع مل جائے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست احباب یا جو آپ کے سینئر جنہوں نے کاروبار میں کامیابی حاصل کی انہوں نے کیسے حاصل کی ہے. ان کو ایک چیلنج بنائیں، ان کو ایک آئیڈیل بنائیں اپنے لیے کہ بھی وہ اگر کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. حسد میں نہیں کہ وہ خاکشاہ ہو جائے اور مجھے بڑھوتی مل جائے، نہیں، کہ وہ چونکہ مطلب ہے اس نے بھی کاروبار میں ترقی کی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں بھی صبح سویرے اٹھ کے مطلب جاؤں، منڈی جاؤں یا مارکیٹ جاؤں، اچھا سامان لے کے آؤں، سستے بیچوں، زیادہ زیادہ ٹرن اوور کروں. انسپائر ہونا ہے، جی انسپائر ہونا ہے لوگوں سے. ایک لوگوں سے کامیابی سے انسپائر ہونا ہے، دوسرے اپنے آبجیکٹو سے انسپائر ہونا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جوان بہنیں جس گھر میں ہیں وہ تو مطلب ہے ویسے ہی بھائیوں کو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ان کو بھیانا تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو گھر بار اچھا ہونا چاہیے اور دینے دلانے کی چیز ہونی چاہیے. جی سر، آپ نے اپنے اس دفعہ کے پروگرام میں آپ نے کنسسٹنسی پہ بہت زور دیا کہ صبر، کنسسٹنسی، پرزویرنس یہ کاروبار کے بنیادی اصولوں میں سے اہم اصول ہیں. جی تو اس حوالے سے آپ کوئی پرسنل اگر آپ کا ایکسپیرینس ہو تو بتائیے، شیئر کیجیے. پرسنل یہ ہے کہ ہمارے ایک میرے خیال میں ملک کے بہت مایہ ناز ایک نام ہے، مایہ ناز
پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لوگ تو کچھ اور سمجھتے ہیں، سیٹھ حافظ صاحب کا نام سنا ہوگا. جی ان کو ہم نے ایک دفعہ ان کے بھائی کو اصل میں ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیں. تو وہ اس وقت بڑی پیک پہ تھے. آئی تھنک اٹ واز ڈیورنگ ضیاء الحق صاحب دور، اور ایٹم بم کی وہ ساری چیزیں ساری لا رہے تھے دور ادھر سے جو بھی تھا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بھائی کنسٹرکشن کا کاروبار جو ہے یہ ایک پوری ایک یونیورسٹی ہے، ہر کاروبار کی یونیورسٹی ہے. کہتا ہے میں چاولوں کے کاروبار میں ہوں پچھلے 25 سال سے، اچھا اور مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا میں چاول کس قسم کا کہاں پر کس مقدار میں ہوتا ہے، اور کس قسم کا چاول کہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو میں تو بھائی جہازوں کے جہاز موو کر دیتا ہوں، جمیکا جاتا ہوا جہاز میں کیمن آنے لے جاتا ہوں، کیمن والا مارشل موو کر دیتا ہوں، اور ہم تو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں. اچھا اور کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں یہ زمین کہاں سے ملتی ہے، انتقال کہاں سے ہوتا ہے، سریہ کہاں سے آتا ہے، لیبر کہاں سے آتی ہے، سیمنٹ کہاں سے ملتا ہے، ایلومینیم کہاں سے آتا ہے. تو تم تو مجھے نرسنگ کلاس میں بھیج رہے ہو، میں تو یہ کاروبار نہیں کروں گا. جو پیسہ میں نے یہاں پہ لگانا ہے یا انرجی یہاں پہ لگانی ہے، میں اپنے کاروبار کو بڑھاؤں، اس کو ایکسپینڈ کروں، یا اس میں کوئی اور جدت پیدا کروں، اس کو کاسٹنگ کم کروں، یا اس کے ٹرانسپورٹیشن کو دیکھوں. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی. دس از اے پرسنل ایکسپیرینس. ٹھیک ٹھیک جی مجھے یاد پڑتا ہے آپ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے اپنے ایک جاننے والے آپ کی ایک ایکوینٹنس ہیں جو کہ ریفریجریٹرز کا جن کا بہت بڑا کاروبار ہے. جی جی تو آپ اس حوالے سے بھی اگر ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں کہ انہوں نے کس طرح سے کاروبار شروع کیا تھا. اور جی وہ بڑا نام ہے جی پاکستان میں، تو سب نام ہی کافی ہے. ویوز کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہمارے ٹی وی والے اپریشیٹ کریں گے اگر نام نہ لیا جائے تو. او ہو آئی ایم سوری. نہیں ان کا تو اشتہار بھی بڑا چلتا ہے یہاں پہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو ان کا یہ تھا کہ پہلے وہ ان کو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ساری جو مقصد ان کا بالکل کلیئر تھا. وہ جینیس ہے ویسے اس ملک کے، میں بتا دوں آپ کو. ہی از اے ٹوٹل جینیس. جینیس اس لحاظ سے کہ ہی از این انجینئر، بڑے ماڈسٹلی کوالیفائڈ ہے، لیکن ہر چیز انوینٹ کر لیتے ہیں. 12 سال کی عمر میں انہوں نے کوئی بم بھی بنایا تھا جو ایکسپلوڈ کیا، بھائی کو آگ لگی، پوری گردن جل گئی. لیکن اور 12 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں انہوں نے یہ فلم چلائی تھی بنا کے اپنا پروجیکٹر، یہ سائیکل کے چین وغیرہ کی چیزیں لگا کے، اور اپنی گاڑی ٹوٹلی مرمت کر لیتے تھے، موٹر سائیکل پوری کھول کے پھر مرمت کر لیتے تھے. تو ہی اسٹارٹڈ آف ود، پہلے انہوں نے ایک اپنا ہیٹر بنایا جو ایک ایسا ہیٹر تھا کہ آپ اپنے اشاروں کے ساتھ لگا دیں، سوئچ آن کریں. یہ میں آپ 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس میں گرم پانی آنا شروع ہو جاتا تھا. کوئی راڈ شاٹ اور گرم پانی اس کا سلسلہ نہیں تھا. پھر انہوں نے نوکری تو کی، لیکن گھر پہ خود ایک فریزر بنانا شروع کیا. مہینے میں ایک فریزر بناتے تھے، وہ پھر جا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اسی سے جو بھی پروفٹ آتا تھا اس کو مطلب ری پلاؤ کرتے تھے. اگلے مہینے 2 بنا لیے، پھر اس سے 3-4 مہینے بعد 3 بنا لیے. تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اور ان کے ساتھ ہی واز امپلائڈ ود پیل، اور وہاں کے جو انجینئرس تھے ان کی لیاقت دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی آپ اپنا ہی کاروبار کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ مختلف قسم کے آئیڈیاز دیتے ہیں جو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور اب وہ اپنا بڑا کامیاب بزنس چلا رہے ہیں. بہت زیادہ ٹاپ میرے خیال جو 95% پروڈکشن ہے جو ان کی یہاں پہ. اینڈ ہی ہیز بیٹن، دیٹ برانڈ ہیز بیٹن آل دا بگ برانڈ ان پاکستان. جو بڑے بڑے بزنس مین لائک میرا خیال میں آدم جیز اینڈ جو بھی تھے بڑے بڑے، وہ مطلب ہے ان کے سامنے نہیں چل سکے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی، ابھی بھی آپ چلے جائیں، مسٹ بی اوور 65، میری عمر سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے، وہ ہاتھ سے جا کے خود کام کرتے ہیں، خود جا کے وہاں پہ. اور یہ بھی میں بتا دوں ساتھی، آپ نے شاید میں نے بھول گیا ہوں، آج سے کوئی 15 سال پہلے انہوں نے کنویئر بیلٹ پہ آٹومیٹک سارا سسٹم اپنا سیٹ کر لیا تھا، اور 3 منٹ میں ایک فریزر بناتے تھے، 3 منٹ میں. ٹھیک ہے. ابھی بھی جا کے ہر شاپ فلور کے اوپر ہی ورکس، ہی سیز کہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے، لوگ نٹ کس طرح کس رہے ہیں، بولٹ کس طرح کس رہے ہیں. اینڈ ہی ہیز اے ویری گڈ اینڈ ڈیسنٹ ریسرچ ورک شاپ. اس میں ہر طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کچھ بتاؤں نہ کچھ، لیکن ان کا ہر پیس جو ہے نا دیٹ از چیکڈ بائی کوالٹی کنٹرول تھرو اے ویری ہائیلی پاورفل، ان کا کوئی چیمبر بنا ہوا اس میں جو ہیٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے چیک ہوتے ہیں. اور وہ تو خیر سامنے ہیں، لیکن ان کے لیگل فائنینشیل میٹرز میں کافی بچپن سے ہینڈل کر رہا ہوں. ناظرین یہ کہانی آپ نے سنی ایک کامیاب بزنس مین کی جو جینیس بھی تھے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ انہوں نے انتھک محنت کی، اپنے اوپر یقین رکھا،
اور آج پاکستان کے میرے خیال میں بہت ہی لیڈنگ صنعت کاروں میں سے ایک ہیں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر کے ذریعے ای میل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں 8282. آئی ریپیٹ 8282 پر آپ ہمیں میسج لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیجنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.